ناظرین، آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ کیا اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد ہیں ایران سے متعلق وہ پورے ہونے جا رہے ہیں؟ کیا وہ پورے ہو سکتے ہیں؟ کتنے پورے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایران کی حکمت عملی اس وقت کیا ہے؟ کیا وہ اپنی آخری چال چلنے جا رہا ہے؟ اور یہ کہ کیا ایران جو ہے، ایران کے بعد اگر یہ خدا نخواستہ جو ارادے ہیں، جو منصوبے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دنیا کیسی ہوگی؟ میاں طاہر حاضر خدمت۔ تو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کیا اپنی آخری حکمت عملی چلنے جا رہا ہے؟ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایران کے پاس اب ہے کیا، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی ایئر سپیریورٹی جو ہے، یعنی کہ فضائی برتری، وہ ایران کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایران کی فضائیں غیر محفوظ ہیں، لیکن کیا ایران کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کا پورا دفاعی نظام ختم ہو گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ میں نے بہت پہلے جب یہ جنگ ابھی شروع ہو رہی تھی تو ایک تقابلی جائزہ بتایا تھا، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ایران کی جو سٹرینتھس ہیں وہ کیا ہیں اور ویکنس کیا ہے۔ تو سٹرینتھس پہ بات کرتے ہیں، ویکنس سب کے سامنے آ رہی ہے۔ سٹرینتھ میں اس کا جو سب سے بڑی سٹرینتھ ہے وہ تو اس کا ظاہر ہے کہ وہ نیوکلیر پروگرام تھا، جو ابھی کس مرحلے میں ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے گا۔ لیکن اس کے بعد جو سب سے بڑی سٹرینتھ تھی وہ تھا میزائل پروگرام۔ تو ایران کے پاس میزائل بہت زیادہ ہیں، نو ڈاؤٹ۔ یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یا اسرائیل کی طرف سے کوئی کیلکولیشن آ رہی ہے کہ 3 سے 4 ہزار میزائل ہیں اور وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ہم ایران پہ بڑا حملہ کریں گے یا ایران اس کے بعد کرپل کر جائے گا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ایران کے پاس اس سے زیادہ میزائل ہیں، اور یہ جو میزائل ابھی اس نے رات کو الفتح میزائل جو ہے جو اس نے داغا ہے، یہ کافی تعداد میں اس کے پاس موجود ہیں۔ اب وہ کہاں سے آئے تھے یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، یہ ہمیں اس وقت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ میزائل بہت محفوظ ہیں، وہ ٹنلز میں ہیں، وہ زیر زمین ہیں، وہ کیوز میں ہیں، یعنی کہ غاروں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایران جو رات کے وقت ان میزائلوں کو داغتا ہے، دن میں یہ بہت کم کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے جہاں پہ میزائل اس نے چھپائے ہوئے ہیں ان ٹھکانوں کو ایکسپوز نہیں ہونے دینا چاہ رہا، وہاں سے وہ نکالتے ہیں اور وہاں سے فائر کرتے ہیں۔ دوسری جو سب سے بڑی سٹرینتھ ایران کی ہے وہ ہے ایران کی بری فوج۔ اور ایران کی بری فوج جو ہے، یعنی کہ زمینی فوج جو ہے، یہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنس ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، بہت بڑی مزاحمت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس یہاں پہ نہیں ہے۔ اس کی میں آگے جا کے ایک فائدہ اور بھی بتاؤں گا۔ اور اس کے بعد جو دوسری جو سٹرینتھ ہے وہ ہے نیول فورس۔ تو وہ سمندر میں اور خاص طور پہ بحرائے عرب میں اور آبنائے ہرمز میں جو کچھ کر سکتا ہے اس اپنے فورس کے ساتھ، وہ امریکہ کو اس کا اندازہ ہے۔ اچھا، اب یہ سب کچھ اندازہ ہے تو اس کے باوجود امریکہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس لیے وہ ہیزیٹنٹ ہے کہ یہ ایران کی جو یہ والی کیپیسٹی ہے یہ اس کو نقصان پہنچائے گی۔ اب آتے ہیں کہ ایران کے بارے میں جو ان کے مقاصد ہیں وہ پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلا ان کا جو مقصد ہے وہ ہے ایران کے ایٹمی ری ایکٹرز کو تباہ کرنا۔ اب ممکنہ طور پہ اگر امریکہ اس میں آتا ہے اور واقعی آ جاتا ہے، جو اس کی تیاریاں مکمل ہے اور نظر آ رہا ہے کہ وہ آئے گا، تو اس کی جو وہ بہت ہیوی بامبز ہیں وہ اس کو گرا کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم مان لیتے ہیں جی کر لیا، لیکن دوسرا مقصد جو اس کا رجیم چینج کا ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ رجیم چینج نمبر 1 بوٹس آن گراؤنڈس، یعنی کہ جب تک آپ فوجیں اندر داخل نہیں کرتے اس وقت تک آپ عوام کو اپنی مرضی، ان کی مرضی کے خلاف آپ کوئی کسی کو لا کے نہیں بٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے کہ یہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی پوری عوام نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور بہت بڑا کنٹرول ان کا ہے۔ تو ان کو کنٹرول ختم کرنے کے لیے، ان کا کنٹرول ختم کرنے کے لیے آپ کو اندر فوج بھیجنا آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ کون بھیجے گا؟ کیا امریکہ بھیجے گا؟ کیا اسرائیل بھیجے گا؟ اور پھر ایران کی اتنی بڑی فوج اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ فوج اور اتنی لائل فوج جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہوگی، تو اس لیے یہ بہت ناممکن نظر آتا ہے
اور یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس فوج کا ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ رجیم چینج نہیں ہو سکتا. اور آپ غور کریں, میں ابھی آپ کو تصویریں دکھا رہا ہوں, یہ جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا اپنے آپ کو کنگ کہتا ہے, یہ اس کی ذرا حالت دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے. یہ یہودیوں کے وہاں پہ دیوارے گریا کے پاس کھڑا ہو کے گریا کر رہا ہے, یعنی کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, اور یہ بیٹھا ہوا ہے نیتن یاہو کے ساتھ اور مشاورت کر رہا ہے. کیا رجیم چینج کر کے ان لوگوں کو لایا جائے گا؟ یہ لوگ ایران کے جو ہیں وہ رہنما بنیں گے؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ ایسے لوگ اگر لائے جائیں گے تو عوام کھڑے ہو کے ان لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے. ہاں کچھ سین ایلیمنٹس اور ہیں, لیکن وہ اس طرح سے مجھے نہیں نظر آتا. وہ ایک کولیشن بن سکتی ہے, موجودہ رجیم جو ہے وہ لوگوں کو شامل کر کے ایک نئی شکل اختیار کر سکتی ہے, اور وہ خود ہی کرے گی. اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ رجیم چینج والا جو فارمولا ہے, جو اس کا مقصد ہے, پورا نہیں ہوگا. کل میں نے ایک خبر دی تھی آپ کو, وہ یہ خبر دی تھی کہ ٹرمپ نے G7 کے اجلاس سے دوڑ لگائی اور ایمرجنسی میں وہ امریکہ پہنچا اور کہا کہ میرے آنے تک جو ان کی سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے نا وہ ہو جانی چاہیے, وہ لوگ آ جانے چاہیے, میں تاکہ ان سے ملوں. پھر وہ گیا, پھر وہ وہاں پہنچا تو وہ میٹنگ ہوئی, لیکن دیر بعد ہوئی. اس ایمرجنسی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے اس وقت بھی بتایا تھا آپ کو کہ اس کو کان میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایران نے حملہ کرنے لگا ہے اس کے کسی جہاز پہ یا کسی ٹھکانے پہ. یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے میری اس خبر کی کہ ایران نے سیریا کے اندر, شام کے اندر موجود امریکی فوجیوں پر, جو کہ 2 جگہوں پہ موجود تھے, وہ وہاں پہ اصل میں امریکہ کے وہاں پہ فوجی جو ہیں وہ 2 حصوں میں بٹ کے, 2 گروہوں میں بٹ کے وہاں پہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. ان کے ایک پیٹرولنگ پارٹی کے اوپر ایران نے میزائل حملہ کیا اور وہاں نقصان ہوا, اور کل ہی کے دن اس نے خاموشی سے وہاں سے اپنے فوجی نکال لیے اور کسی کو پتہ نہیں چلا. بعد میں یہ خبر دی گئی کہ اب شام میں امریکی فوجی نہیں ہیں. مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ اب وہاں پہ آپ حملہ نہیں کر سکتے, کریں گے تو فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد رائٹرز نے خبر دی کہ نہیں, ان پہ حملہ ہوا ہے, اور پھر اس خبر کو کہیں ہائی لائٹ نہیں ہونے دیا گیا. تو یہ تھی اصل میں اس کی ایمرجنسی. اس لیے میں نے کہا تھا اب جو حکمت عملی اس کی آخری ہو سکتی ہے, اس کی طرف آتے ہیں ایران کی. وہ یہ ہے کہ ایران امریکی مفادات پہ, یعنی کہ امریکی جو اڈے وہ سمندر کے اندر ہیں یا وہ سمندر کے باہر دوسرے ملکوں میں موجود ہیں, وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے, جس طرح اس نے کل شام میں کیا ہے. ہاں باقی کچھ ملکوں کے اندر شاید وہ ریسٹرینٹ کا کام لے, ظاہر ہے وہ مسلم ممالک ہیں, اور جہاں پہ اس کے اڈے کچھ ملکوں میں ہٹ کے ہیں, کچھ علیحدہ میں ہیں, وہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے. اور زیادہ چانسز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بحیرہ عرب اور بحیرہ احمر میں موجود جو امریکی بیڑے ہیں ان پہ حملہ کرے گا, اور جو آئل ٹینکرز ہے ان پہ حملہ کرے گا. یہ اب اس کی حکمت عملی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ یہ کتنا مہنگا پڑ چکا ہے امریکہ کو, اور اب کتنا اور مہنگا پڑے گا. دیکھیں وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ 10 سے 12 دن مزید اگر اس کو اسرائیل کو یہ جنگ جو ہے وہ بھگتنی پڑی ایران کے ساتھ اس کے میزائل حملوں میں, تو اس کا نقصان کتنا ہو رہا ہے اس نے بتایا. اس نے کہا ہے کہ 24 کروڑ روپے فی دن اس کو نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کو. 24 کروڑ روپے فی رات, ہر رات اس کو 24 کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے. اور $3 ملین کا, یعنی کہ $30 لاکھ کا وہ جو ایرو سسٹم ہے اس کا جو حملوں کو روکتا ہے وہ کھڑا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ بھی زخمی ہو رہا ہے نا, تبھی تو میزائل گزر رہے ہیں, تو کہیں سے زخمی ہو رہا ہے. یہ ہے اس کا نقصان. اور باقی امریکہ یہ یاد رکھے, اگر امریکہ نے اس میں آنا ہے تو پھر امریکہ نے 2001 میں افغانستان پر حملہ کیا تھا, اور اس میں 2021 میں وہاں سے بھاگا. یہ یاد رکھنا چاہیے امریکہ کو. 2001 میں حملہ کیا, 21 میں وہاں سے بھاگا, اور اس میں اس نے اپنے 2461 لوگ جو ہیں وہ مروائے, امریکی قتل ہوئے. 2461 امریکی قتل ہوئے, اس میں مارے گئے, 20,000 زخمی ہوئے. اور خرچہ کتنا آیا امریکہ کی, جو امریکہ کی دولت وہاں پہ خرچ ہوئی وہ تھی $2.3
یعنی کہ 2 ٹریلین 3 بلین امریکی ڈالر، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ 1000 بلین، جو 1000 بلین ہو نا، 1000 ارب ڈالر ہو تو 1 ٹریلین بنتا ہے، تو 2 ٹریلین یعنی کہ 2000 ارب ڈالر ایک طرف، اور پھر اس میں 3 ارب اور ڈال دیں، اتنا خرچ ہوا ہے اس کا۔ تو یہاں بھی اب خرچ کر لے، ملے گا کیا؟ کچھ نہیں، اس لیے کہ ایران جو ہے وہ کوئی اور چھوٹا ملک نہیں ہے، اور یہاں پہ وہ اپنے فوجی بھی داخل نہیں کر سکتا۔ اگر ایک مقصد حاصل کرنا اس نے، اور اس کے لیے اسے پیسہ بھی خرچ کرنا ہے اور اتنا کچھ کرنا، اور پھر دشمنی پالنی ہے، اور یہ دشمنی صرف ایرانیوں کے ساتھ نہیں ہوگی، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور جو اس پہ اپنا ری ایکشن دے گا وہ پھر بعد کی بات ہے۔ تو یہ ہے جی اب تک کی اپڈیٹ۔